بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً اچھے اور نیک کاموں میں مصروف ہوں گے۔ پیارے دوستو، مقبرہ آصف خان کے بعد آج میں آپ کو سیر کروانے جا رہا ہوں لاہور میں موجود بیگم پورہ کے علاقے گلابی باغ کے ایک بہت ہی خوبصورت تاریخی مقبرہ دائی انگا کی۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے شالیمار باغ کی جانب جاتے ہوئے سڑک کی بائیں جانب دکانوں اور ورک شاپس کی جھرمٹ میں فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ خوبصورت مقبرہ شاہ جہاں کی دائی زیب النساء کا ہے، جو عرف عام میں دائی انگا کے نام سے معروف ہیں۔ یہ لاہور سے دہلی جانے والی قدیم شاہراہ گرینڈ ٹرنک روڈ کے کنارے پر واقع ہے۔ گلابی باغ دائی انگا سے منسوب یہ مقبرہ شالیمار باغ کے قریب واقع ہے۔ مورخین کے مطابق اسے مرزا سلطان بیگ نے 1656 عیسوی میں تعمیر کروایا۔ نور احمد چشتی نے لکھا کہ یہ دائی خاص شاہ جہاں کو دودھ پلاتی تھی، اس واسطے اس کا نام انگا مشہور ہو گیا، کیونکہ اردو زبان میں انگا دودھ پلانے والی کو کہتے ہیں، جبکہ اصلی نام اس کا زیب النساء تھا۔ زیب النساء شریف خاندان مغل سے تھی۔ اس کے خامد کا نام مراد خان تھا اور اس کا ایک بیٹا محمد رشید خان بھی تھا، جو کہ بہت بہادر فن تیر اندازی میں مشہور تھا، جو کہ حضرت دارا شکوہ کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ عالمگیر بادشاہ کی انگا تھی۔ تفصیل کے مطابق لاہور کا مشہور گلابی باغ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی دایا دائی انگا کی خواہش پر تعمیر کروایا تھا۔ اس دور میں ریلوے اسٹیشن، گھڑی شاہو اور دیگر ملحقہ علاقے اسی باغ کا حصہ تھے۔ بعد ازاں دائی انگا نے وصیت کی کہ ان کی وفات کے بعد انہیں اسی باغ میں دفن کیا جائے، جس پر عمل کیا گیا۔ دائی انگا کی وفات کے بعد ان کی قبر پر 1671 عیسوی میں شاندار مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ آج گلابی باغ صرف اسی مقبرے اور مختصر سے رقبے پر محیط رہ گیا ہے۔ 2 حصوں پر محیط اس مقبرے کے داخلی راستے پر موجود پہلی عمارت پر کاشی کاری اور فن کے دیگر نمونے بہت نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ دائی انگا کی قبر دوسرے حصے میں واقع ہے، جو قدرے خستہ حال دکھائی دیتا ہے۔ مقبرے کے اندر جا بجا لکھی ہوئی قرآن آیات آج بھی واضح طور پر پڑھی جا سکتی ہیں، تاہم یہاں سیاحوں کی آمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیب النساء یعنی دائی انگا کو شاہ جہاں کے زمانے میں عروج حاصل ہوا، اور یہ ایک مذہبی خاتون تھی جنہوں نے لاہور میں ریلوے اسٹیشن کے قریب مسجد دائی انگا بھی تعمیر کروائی، جس پر بعد ازاں انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور 1905 میں مسلمانوں کے حوالے کیا۔ دائی انگا کے مقبرے کے پختہ اینٹوں سے بنے فرش سے اس کی قدامت کا پتہ چلتا ہے۔ مقبرے میں دائی انگا کی آخری آرام گاہ کے علاوہ ایک دوسری قبر بھی ہے، تاہم اس قبر کے متعلق تاریخ خاموش ہے۔ دونوں قبریں ایک دوسرے سے فاصلے پر واقع ہیں۔ دائی انگا کی اصل قبر تہ خانے میں ہے، جہاں اس کے علاوہ دوسری کچی قبریں بھی موجود ہیں۔ مذکورہ قبریں سنگ مرمر سے تیار کی گئی تھیں، لیکن مقامی افراد نے قیمتی پتھر اکھاڑ کر مسمار کر دیں۔ بعد ازاں انگریز سرکار نے ان کی مرمت کروائی۔ دونوں قبروں کے ارد گرد دریچے موجود ہیں، جبکہ مقبرے کی اندرونی دیواروں پر کی گئی گلکاری کے نقوش آج بھی واضح ہیں۔ مغل فن تعمیر کی نظرت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مقبرے کی چھت اور گنبد کو سریے کے بغیر تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ آج بھی مضبوطی سے قائم ہے۔ دائی انگا کے مقبرے کے نقش و نگار اور شہزادی نادرہ بیگم اور شہزادی زیب النساء کی آخری آرام گاہوں کی گلکاری میں مماثلت پائی جاتی ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ مغلیہ دور میں اسی قسم کے نقش و نگار بنانے کی روایت عام تھی، اور اس مقصد کے لیے ایک جیسے رنگوں کا انتخاب کیا جاتا تھا۔
دائی انگا کی قبر کے کتبے پر کندہ ہے، کتبہ محمد صالح 1082 ہجری۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خطاط کا نام محمد صالح تھا اور دائی انگا کا انتقال 1082 ہجری بمطابق 1671 عیسوی میں ہوا۔ مقبرے کے محرابوں کی بیرونی جانب فوارے بنائے گئے تھے، لیکن اب ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں۔ مقبرے کی چھت پر 4 چھوٹی چھوٹی اور نہایت خوبصورت برجیاں بنائی گئی تھیں۔ ان برجیوں پر بھی نہایت دلکش نقش و نگار کندہ ہیں۔ مقبرے کے ارد گرد 8 کمرے ہیں اور چھت پر ڈھلوان گنبد، جس کے مینار زیادہ بلند نہیں ہیں۔ تاریخ لاہور کے مطابق 1900 عیسوی میں احاطہ باغ میں چونا اور اینٹیں تیار کی جاتی تھی اور قدم بہ قدم غلاظت اور سنگ ریزوں کے ڈھیر تھے، جبکہ باغ کے احاطے میں متعدد مکانات تعمیر ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ باغ کی ڈیوڑی اور مقبرے کے درمیان ایک راہداری تعمیر کی گئی تھی، جس کے دونوں اطراف درخت لگائے گئے تھے، لیکن اب صرف راہداری کے آثار ہی باقی ہیں۔ عمارت کے کئی حصے بوسیدہ ہو چکے ہیں، جبکہ مقامی لوگ اس کے گرنے کا انتظار کرتے دکھائی دیتے ہیں تاکہ وہ یہاں اپنے مکانات تعمیر کر سکیں۔ گلابی باغ میں 2 کنویں بھی بنائے گئے تھے، لیکن اب ان کے آثار تک نہیں ملتے۔ عمارت میں موجود 12 دریاں، محرابی دروازے اور نشست گاہیں مغلوں کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دیتی ہیں۔ گلابی باغ اور دائی انگا کے مقبرے کے وزٹ کے دوران عمارت میں کسی زمانے میں ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے باغ اور مقبرے کی حفاظت کے لیے جاری کیا گیا ایک حکم نامہ بھی چسپاں نظر آیا، تاہم اس کے متعلق کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی کہ باغ اور مقبرے کے حسن خراب کرنے والوں کو کون کون سی سزائیں دی گئیں اور کتنے افراد پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ واضح رہے کہ قوانین کے مطابق تاریخی عمارات کی اہمیت کے پیش نظر ان کے آس پاس 200 فٹ احاطے میں کوئی عمارت تعمیر کرنے کی اجازت نہیں، جبکہ گلابی باغ سمیت لاہور کے دیگر تاریخی مقامات کے گرد نہ صرف تجاوزات کی بھرمار ہے بلکہ قبضہ مافیا انہیں تباہ کرنے کے در پہ ہے تاکہ یہاں اپنی املاک قائم کر سکیں۔ لہٰذا محکمہ آثار قدیمہ فوری طور پر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان تجاوزات کا خاتمہ کرے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ شالامار باغ لاہور وہ واحد علاقہ ہے کہ جہاں کسی دور میں بے شمار تاریخی عمارات موجود تھیں، جن میں سے کچھ سکھوں نے اپنے عہد میں تباہ کر دی اور بعض تجاوزات کی نظر ہو گئی۔ البتہ بچے کھچے آثار تاریخ کے ایک اہم باب کی گواہی دے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ہسٹوریکل ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے نالج میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے، جلد ملتے ہیں کسی نئی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔